انسان کا کیا قصور ہے جبکہ اس کی مرضی کے بغیر اسے پیدا کیا گیا، پھر اس پہ پابندیاں لگائی گئی؟ اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. ہم دعوت کا کام کیوں کریں؟ مجھے اللہ نے بغیر مرضی کے کیوں پیدا کیا؟ اس میں نے اس کو بریف کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ تو ہو گیا، اب اس سے آگے چلنا ہے. اگر آپ اس سے آگے نہیں چلتے تو آپ اس بے وقوف خودکشی کرنے والے کی مانند ہیں کہ جسے کوئی شخص پانی میں دھکا دے دے کسی تالاب میں یا سمندر کے اندر، اور وہ یہ ضد لگا کے بیٹھ جائے کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مجھے دھکا کس نے دیا اور کیوں دیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اور ایک شخص کنارے پہ کھڑا ہو کر اسے یہ ندا دے کہ تم اس طریقے سے ہاتھ پاؤں چلاؤ تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے، فی الوقت تو اپنی جان بچاؤ، اور وہ کہ نہیں، چونکہ مجھے پوچھے بغیر دھکا دیا گیا، میرے سے مشورہ نہیں کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں چلانے. تو اگر ایسا کرنے سے وہ کنارے لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اکڑ کے زندگی گزارے، اور اگر ایسا کرنے سے بھی وہ مرتا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر شخص ندا لگا رہا ہے اس کی ندا پر چلے، کنارے پہ آ جائے، پھر آگے تحقیق کر لے کہ کیوں نکالا یا یوں نکالا. ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو سمندر کے کنارے ندا لگا رہا ہے نا، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اور ڈوبنے والی انسانیت ہوتی ہے، اور وہ ندا لگانے والا بھی ایک سچا انسان ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یہاں زندگی میں کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے، اس طرح زندگی گزارو، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں جب پہنچ جاؤ گے پھر رب سے گلہ کر لینا. یہ تو ہے اس کا ٹیکنیکل جواب. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ تو بڑا سخت ہے. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا، کیونکہ کریٹر ہے. اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تو نے یہ کام کیوں کیا. اللہ نے اس طرح کے سوالات ہی بیان کیے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ول آف گاڈ. اکثر لوگ اس پہ بھی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے بڑی بڑی حکمتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب پوچھیں کہاں لکھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے دریافت کر لیا ہے. اپنی دریافت اپنے پاس رکھیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ جو چیز ونس اگر آپ نے گاڈ کو مان لیا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہیں. پھر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کیوں کی، نمازیں 5 کیوں ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ یہ کیوں ہے. ان ساری باتوں کے جواب میں ہوگا ول آف گاڈ، اللہ کی مرضی. ورنہ آپ مجھ سے پھکی لے لیں، آپ کے تحت تو انصاف یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، تو ٹھیک ہے پھر گزار لو، ٹائم قیامت تک جائے. اللہ نے کیپیبلٹی نہیں رکھی مرد کے اندر. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، کہ مرد کو اللہ نے اکانومی کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ گھر کا پورا کرنا ہے، اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے، بچوں کی پرورش اور تکلیف جو ساری ہیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ، ان سے گزارا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے نہیں کیا سر، اپنی مرضی سے کیا ہے. اس کی مرضی کسی کی ماں بچپن میں چھین لے، کسی کا باپ بچپن میں چھین لے، دونوں ہی چھین لے. اب اس پہ کوئی وہ کرسچنز کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کا خدا بڑا سخت ہے. جی ہمیں فخر ہے کہ قرآن کا خدا طارق جمیل صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، غامدی صاحب والی گفتگو نہیں فرماتا، وہ گفتگو کرتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے یا میں کرتا ہوں. یقین نہ آئے تو آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے ہی انذار، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی قرآن اس لیے نازل کیا تمہاری طرف، تم اس قرآن کے ذریعے ڈر سنا دو انسانیت کو، اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے اسی کے ذریعے ڈر سنائے. خوشخبری بھی ہے، لیکن ان کے لیے جو بات مان لیں، جو باغی ہیں ان کے لیے ڈر ہے، اور زیادہ تو باغی ہیں، اور ماننے والے بھی باغی ہیں. ماننے والے بھی صرف اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، باقی کو تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ ڈر ہے. ہدی للمتقین، ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں. اس سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہیں ہے. متقین کا مطلب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ نیک بندوں کو صرف قرآن سمجھ آ سکتا ہے. بھائی قرآن میں تو لکھا ہے ہدی للناس،
وبینات من الہدی والفرقان، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، اس میں تو ہدی للناس ہے، تو ول آف گاڈ کو تو آپ کو ماننا ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں۔ البتہ اس کے لیے اللہ نے مجھ پہ ایک شرح صدر کیا ہے جو میں نے پبلک کے سامنے رکھا ہے، مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر، اللہ نے یہ حکمت مجھ پہ کھولی ہے الحمدللہ، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، آپ بھی اسے انجوائے کریں گے کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں۔ میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا، هو الحی القیوم، ہر چیز کا مالک، اسے قائم رکھنے والا، ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کی 3 بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک تو بہرحال وہ اسی کی ہے، وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کوالٹی میں کسی اعتبار سے بھی۔ لیکن باقی جتنی کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی وہ کوالٹیز دی ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہے۔ مثلا زندگی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، موت نہیں آئے گی، ادھاری نہیں ہے، ہماری زندگی ادھاری ہے، اللہ کے عطا کرنے پہ ہے، ذاتی نہیں ہے، موت ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی۔ تو یہ جو 3 کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں، کسی کو ملنے سے رہی، ہمیشہ سے ہونا وہ صرف کریٹر کی ہے۔ دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے گا۔ دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اچھا، اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر، ایسی زندگی تو نہ ہو۔ تو یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا۔ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو ایسے رب سے محبت نہ کی جائے، محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کر لیں۔ اور تیسری کوالٹی کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے، یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی۔ تو یہ 3 اللہ کی بڑی کوالٹیز، ان میں سے 2 کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی ہے۔ تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا، ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اس سے آگے چل، چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا، اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا
کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی، اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی۔ سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا۔ ویسے آج بھی اگر کسی کو آفر کی جائے کہ ہاں بھائی یہ تھوڑی سی زندگی دو، ہمیشہ کی زندگی، تو ہر انسان تیار ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بھی اگر یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار کا سفر 2.25 گھنٹے کا کھڑے ہو کر کر لے، جہلم پہنچتے ہی گورنمنٹ آف پاکستان پوری زندگی کا اس کا خرچہ اٹھائے گی، اس کے بچوں کا، اس کی رہائش کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، صحت کا، صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کاٹ لے کہ کھڑا ہو کر سفر کر لے، تو پاکستانی قوم تو کہے گی ہم چھت پہ بھی سفر کر لیں گے۔ 3 گھنٹے کے بعد ہمیشہ کا سکون، تو سر یہ تو شاہی کوئی نہیں، دنیا اور آخرت کو اگر آپ کمپیئر کریں یہ تو کوئی کمپیرزن نہیں۔ صرف آخرت کا دن قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال، اس کے مقابلے میں دنیا کی ہماری 60 سال 100 سال کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے۔ جنت کو تو آپ چھوڑ دیں، ان 50,000 سالوں کا امن بھی کسی کو نصیب ہو جائے جو بخاری مسلم میں آئے، لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما۔ تو وہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی، اس کے بعد کی زندگی تو آپ چھوڑ دیں، کس لیول کی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ وہی کانسیپٹ ہے جس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، منی گاڈ، جس کو کافی اٹھایا، ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے قبروں میں پڑے ہوئے بابوں کو منی گاڈ نہیں بڑا گاڈ بنایا ہوا ہے۔ یار جب آپ کو کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھو لی تو وہ تو خدا سے بڑا خدا بنا لیا نا۔ قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں، میں تو اللہ دی قسم ڈردا جیڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں۔ آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور نہیں چلے گئے قبر۔ ہن مرزا جیلمی بولے گا وہ جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ، ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے۔ بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اسرائیل کس کی مرضی سے آتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ تو جن لوگوں نے قبروں والوں کو مدد کے لیے پکارا، مرے ہوئے لوگوں کو، ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کا یہ لیول ہو، اور وہ ہمیں کہیں کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہ تو منی گاڈ لفظ بولتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے خالی یہ جملہ بولا تھا، یہ پوری تمہید میں نے بیان کی تھی، اس پہ پھر میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی، اور میں نے اس کے لیے لفظ بولا تھا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ۔ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الزمر میں کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو چننا ہوتا نا، مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن ہوتی وہ مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی مخلوق میں سے چننے کے اعتبار سے بات کر رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو چن لیتا، لیکن وہ ہوتی مخلوق، بیٹا ہوتا لیکن مخلوق ہوتی۔ اور یہاں تک کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس سے پوچھ رہا ہوتا۔ ظاہر ہے پھر وہ اگرچہ وہ اللہ کا بیٹا ہوتا، معبود بھی ہوتا، لیکن وہ اللہ کی وہ کوالٹی جو ہمیشہ سے ہونے والی ہے وہ اس کو حاصل نہ ہوتی، کیونکہ ونس کوئی کریٹڈ ہو جائے تو وہ پھر اللہ نہیں رہتا۔ یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ لم یلد ولم یولد، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے کسی کو بیٹا چننا ہوتا نا، مخلوق میں سے کسی کو چن لیتے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن ہوتی وہ مخلوق۔
تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ پاسبلٹی تو قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا. ہم نے تو آپ کو کوالٹیز کے اعتبار سے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے. یار آپ کے بزرگان دین اور بزرگان بے دین نے تو ہزاروں ٹرمنالوجیز ڈیوائز کی ہوئی ہیں. وحدت الوجود نہیں کی ہے. یہ کہاں آئی آیت میں, حدیث میں؟ جو ڈاکٹر اسرار صاحب آج تک بےچارے اپنی وفات تک صفائیاں پیش کرتے رہے کہ جی صوفیاء جو وحدت الوجود مانتے تھے وہ اصل میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. کبھی وہ ان کو رد بھی کرتے تھے, کبھی سپورٹ بھی کر دیتے تھے. وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک اللہ کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں ہے. اگر اس کا امر کن ہٹ جائے تو یہ ہر چیز ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. ویسے جو وحدت الوجود صوفیاء کے ہاں آیا غلو کے درجے میں, اس میں حلول کا عقیدہ بھی آیا. ایون کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے, لیکن بہرحال موجود تھے صوفیاء کے اندر. تو وحدت الوجود کا کانسیپٹ کہاں سے نکالا ہے؟ کسی آیت حدیث میں تھا ڈائریکٹلی؟ یہ ٹرم ڈیوائز کی نا. ہمیں اس ٹرم سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. حاضر و ناظر کس حدیث کے اندر تھا؟ ٹرم ڈیوائز کی نا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں تھیم سے اختلاف ہوتا ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نام کے ساتھ تو کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں تھا نا. محدثین نے ایک ٹرم ڈیوائز کی. امام بیہقی نے حیات الانبیاء فی قبورہم کتاب لکھی, بعد میں یہ عقیدہ بن گیا. ہمیں کوئی نہیں, ہم تھیم پہ بات کرتے ہیں کہ آخرت کی زندگی مانو. ٹرم سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سنت موقدہ کسی حدیث میں نہیں آیا تھا. حدیث میں تو یا فرض نماز آئی ہے یا نفلی نماز. آپ نے ایک ٹرم ڈیوائز کی, ہم نے ویلکم کہا, ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں. غیر موقدہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹرمز تو آپ کے سارے بڑے ابھی تک ڈیوائز کرتے آئے ہیں, لیکن وہ دیکھا جاتا ہے اس ٹرم کے پیچھے تھیم کیا ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. نا خدا بولا جاتا ہے نا, یہ لفظ ہے ناؤ خدا, کشتی کو چلانے والا نگہبان. ناؤ خدا, یہ مختصر ہو کے نا خدا بن گیا, یعنی کشتی کا خدا. اس کے اوپر کبھی کسی نے شرک کا فتویٰ لگایا؟ نہیں. خدا کا لفظ تو بول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ان معنوں میں نہیں ہے. جی یہ انہی معنوں میں ہے جس طرح ہم منی گاڈ بولتے ہیں. وہ کشتی کا منی گاڈ ہوتا ہے, چلانے والا. قرآن میں بھی آیا سورہ یوسف میں, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب ایک بندے نے خواب دیکھا تو تعبیر کے طور پہ کیا فرمایا, تم میں سے ایک شخص اپنے خدا کو شراب پلائے گا, اپنے رب کو. رب کا لفظ ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں نہیں وہ رب کا لفظ تو ہے, لیکن یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ آقا کے معنوں میں ہے. کیوں بھئی؟ پہلے صفحے پہ بتایا ہے تم نے ہمیں کہ رب العالمین ہے اللہ, تو اب یہاں پہ رب کا معنی کیوں چینج ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, رب پالنے والے کو کہتے ہیں, اللہ تو بڑا پالنے والا ہے نا, تو یہ جو آقا ہے جس نے غلام رکھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے غلاموں کے لیے رب ہی ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے اوپر تمہیں کوئی یاد نہیں آیا کہ تم نے اسے منی گاڈ بنا لیا ہے؟ کس نے بنایا؟ یوسف علیہ السلام نے. اور بیان کس نے کیا؟ اللہ نے, قرآن کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ کے لیے بھی رب کا لفظ بولا گیا کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. تو بالکل ٹھیک ہے, ہوں آئے ہو نا لینڈ تے, ہاں ہوں تو اسماء و صفات بھی سمجھ آن گے کہ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے, ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ, محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں, اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. قرآن میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم کسے کہا گیا؟ نبی علیہ السلام کو. لیکن ہم فرق کرتے ہیں, الرؤوف الرحیم اللہ ہے اور رؤوف اور رحیم نبی علیہ السلام ہے. جس طرح صرف سٹی ہوگا تو مدینہ ہے شہر, دی سٹی المدینہ وہ مدینۃ المنورہ ہے خاص. رحمان کوئی عام انسان بھی ہو سکتا ہے, الرحمان صرف اللہ ہے. السمیع البصیر اللہ ہے. لیکن قرآن میں ہے جعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ سننے والا اور دیکھنے والا. ہاں, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کوئی شخص اپنا علمی اختلاف اس کو رائٹ ہے رکھے,
کوئی کہتا ہے جی میں وحدت الوجود کی ٹرم کی بھی نفی کرتا ہوں، میں سنت موقدہ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا، میں منی گاڈ کی ٹرم کو بھی نہیں مانتا، بہت اچھی بات ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگانا، کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، یہ پھر آپ اصول اور مبادی سے ہٹ رہے ہیں. ورنہ اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے. اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے 3.5 گھنٹے کی، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں نے کئی ایک اور ٹروتھ ریویل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھنگ آ جائے. اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حکم بیان کرنا ہوتا ہے، پھر جو اس میں فٹ بیٹھتا ہے نا اس کے اوپر ایک فتویٰ لگایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے، پھر ایک اصول کھڑا کیا جاتا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے تو آپ وہ شرعی فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے اوپر کیا شرعی فتویٰ لگتا ہے، تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا صبر کرو، اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گھیڑے میں، اس گھیڑے کیڑا کیڑا آمدہ ہے، اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے. وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے، جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراً اصول کو بدل لیں گے. جس طرح قرآن حکیم میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. کسے کہا ذلیل؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو. پھر اللہ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے. لیکن اللہ نے ان کے کلمات کفر کو نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو نکالیں گے. اس کانٹیکسٹ میں پوری حدیث ہے بخاری کے اندر. یہ زید ابن ارقم نے سن لی تھی بات، نبی علیہ السلام کو بتائی، نبی علیہ السلام نے جب بلایا عبداللہ ابن ابی مکر گیا. وہ صحابی کافی رنجیدہ ہوئے، ظاہر ہے وہ جھوٹے پڑ گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں آیات نازل کر دی کہ زید بن ارقم سچ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن ابی نے یہ بکواس کی تھی. اب وہ بکواس قرآن میں نقل ہوئی ہے، لیکن کس کے ریفرنس سے؟ منافقین کے ریفرنس سے. اب اگر کوئی شخص جملہ بولے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل بول دیا، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ او بھائی ہم نے نہیں بولا، ہم نے یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی ہے. اور ان کی ساری خباستوں کو ایک جگہ جب جمع کیا جائے تو وہ تو بے شمار لسٹ ہے قرآن میں. مجنون کہتے تھے، پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، پریشان خواب اسے آتے ہیں یہ کہتے تھے ایک اجمی غلام اس نے رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام یہ پڑھاتا ہے. تو کیا کچھ نہیں وہ بولتے تھے. اب ان چیزوں کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو جنرل، جس طرح ہمارے وہ پچھلے دنوں پاکستان لیول کے اہل حدیث عالم نے کہا کہ جی یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم میں گیا ہے تو وہاں کے جتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی داڑیاں اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. کس نے کہا؟ خلیل الرحمان جاوید صاحب نے. ٹھیک ہے. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ یا رب، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم نے فوراً وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہ جملہ بولا تھا، انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا، میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بوڑھے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا، تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بول دیا. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا
بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سندا، تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے، بنی اسرائیل تھے. ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں، ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا، ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ، اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے معاذ اللہ. اب دیکھا فرق؟ اور بولا کس کے ریفرنس سے؟ یہودیوں کے. وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں، ذلیل کا لفظ بول رہے ہیں. یہ چھوکرے کا لفظ دکھائیں بھائی. جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتاً جب بات ہوتی ہے ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل الرحمان صاحب نے کر دیا اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر گفتگو کا سٹائل یہی ہوتا ہے. اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا. الٹا جو الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے جو بات ویسے ہوتی نہیں ہے. نہیں جی علی بھائی، آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ ناراض ہوئے تھے. میں اس میں نہیں، انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا. تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو ناراض ہوگا. باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے. اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا؟ جب وہ بت ٹوٹ گئے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو، اور اردو زبان میں چھوکرا کا لفظ نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ اردو زبان، ایون سورۃ الانعام میں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو، سورہ بقرہ میں بھی آیا، ایسے پہچانتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. علماء یہود اس کے باوجود انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ 70-80 سال کے بابے قلعوں میں بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو 50 سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے. طارق جمیل صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائے ونڈ کے، منا کہتے ہیں. 70 سال کا منا ہے کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ 90 سال پلس ہے. تو بھئی ایک 70 سال کا بندہ اس کو اگر 90 سال والا چھوکرا اور منا سمجھتا، بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منا، تو نبی علیہ السلام کی عمر تو 52 سال تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے. طارق جمیل صاحب تو 70 سال کے، اور علماء یہود تو 70 80 90 90 100 سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا، ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کی 25 سال عمر تھی، اور نہ نبی علیہ السلام کو. پھر نبی علیہ السلام کی تو داڑھی بھی کالی تھی، آپ کی تو وفات تک داڑھی سفید ہوئی نہیں. بخاری مسلم میں صرف 20 بال سفید تھے، کن پٹی اور سر کے ملا کے 20 بال جو نظر بھی نہیں آتے تھے، تو قریب سے دیکھے تو پتہ چلتا تھا. 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً، ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک کل بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں، نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوور آل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں
ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ایشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الایمان میں کہا تھا. حفظ الایمان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل، مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اس سے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الارمین میں احمد بریلوی نے ایشلی تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بالکل ٹھیک لگایا، کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا، تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر، میں نے تو کافروں کے رفظ، تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے پر جو الزام لگاتے تھے. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ ان کو پتہ چل جائے تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں، لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا، اور نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں. کیونکہ سورہ ال عمران میں ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس میں ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں، یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے. اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی. صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے، دنیا کے امام بنتے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں. آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں، اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا، آؤ نا بچے میدان سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ ڈنگرو بات کو سمجھو. وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ بات بتانا چاہتے. نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں، اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ، بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں، یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے لیے یار. پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے، انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے، وشنو، سسٹینر، رب، وہ بھی استعمال کیا، خدا بھی استعمال کیا. تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، انگلش میں بھی کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے. وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا، وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں، یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا شرعی حکم بیان کیا جاتا ہے. اور اسی چیز کو آپ دیکھیں، ایون فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا، اور وہ بولنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہا ہے نا اس کے مطابق فتویٰ دے، 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے. کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں تو ایک بھی نہ نکل رہا ہو تو ایک گھسیٹ کے ثابت کرتے ہیں. اور اپنی حالت یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ، ہائے 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 اے مرغے دی لت میں پھڑی ہے، جو تک وڈا بندہ تو اڑائے دفاع نہیں اس دا چھڑ دا. اور پرنٹنگ کرنے والے، صدیوں سے چھاپنے والے،
اور ان کا دفاع کرنے والے ان کا انکار نہیں کرتے، اور جس نے ان کو نکالا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا، یہ ہم نے نکلوایا اس کتاب میں سے، چلے چھوڑ دیں، اسے بزرگ نہ مانے جس نے نکلوایا۔ لیکن پرانے بزرگوں کے اوپر تو کہیں کہ ان کو علم غیب بھی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں لگا کتاب کی گند لکھی ہے، انہوں نے علم غیب بھی فارغ، بزرگی بھی فارغ۔ اور اشرف تھانوی تو آپ کو نظر آ گیا کہ اشرف رسول اللہ اس کا الامداد اس نے انڈورس کیا ہے، اور دیوبندیوں نے لاکھ کوشش کی بچنے کی، بریلویوں نے نہیں چھوڑا۔ یہ رسالہ الامداد آج تک جو چھاپ رہا ہے نا، یہ بریلوی چھاپتے ہیں، دیوبندی تو نہیں چھاپ رہے، ان کا دماغ خراب ہے کہ چھاپیں۔ یہ کوئی کتاب تو نہیں تھی نا جو چھاپیں، یہ ماہانہ نکلتا تھا ہر مہینے۔ بھئی مہینے میں جو رسالہ نکلتا ہے وہ 100 سال تک چھپتا رہتا ہے کیا؟ وہ اسی مہینے کا ہوتا ہے۔ یہ ایک رسالہ نکلا تھا آج سے 100 سال پہلے، آلموسٹ 100 سال ہونے کو آئے ہیں۔ وہ بریلویوں کے ٹائے چڑھ گیا، وہ جب بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے وہ نئی پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں، اس لیے 100 سال سے ایک میگزین زندہ ہے۔ ورنہ 100 سال پہلے جو مہینے، آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو کہوں 100 سال پہلے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو جو اخبار نکلی تھی وہ کدھر ہے، آپ کہیں گے جناب وہ کوئی روزانہ تو نہیں چھپتی، وہ تو اسی وقت چھپی تھی۔ لیکن اگر اس پہ وہ یہ لکھا ہوتا نا اشرف تھانوی، تو آج تک چھاپ رہی ہوتی وہ اخبار۔ یہ بریلوی چھاپتے ہیں، انہوں نے مرغے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ان کی۔ یہ لاکھ کہتے ہیں جی خواب ہے، خواب کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بیچارہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم کہتے ہیں ہم بابی کو نہیں، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو خط لکھا ہے وہ تو وکھرے جہاں میں نہیں تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا حملہ ہوا ہے، اس نے کہا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے۔ ہمیں تو بابے سے اختلاف ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ بابی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے، بے اختیار تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بابا تو بے اختیار نہیں تھا، اس نے کیوں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں؟ ہاں یہ مزے کرتے ہیں اس طریقے سے، ہم تو بابے کی بات کر رہے ہیں جی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے سے زبان سے نکل گیا تھا، وہ بھی تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ جب اس کا اونٹ سواری والا گم گیا اور اچانک سامنے آ گیا، وہ توبہ کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، تو اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، حالانکہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ تو میرا رب۔ بھئی آگے بھی بڑھو، لکھا ہے من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکھڑائی، الٹا اس کا دفاع حضور نے کیا ہے کہ ہاں اس نے صحیح بولا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، یہ تو دفاع کر رہے ہیں کہ ٹھیک کہا ہے۔ فرق دیکھا آپ نے؟ ٹائم قیامت تک جے انہاں کلمیاں دے دفاع جڑا ہے نا، جو کر سکتا ہے کرو، سانو خوشی ہے، ہمیں خوشی ہے آپ دفاع کریں، تاکہ ہم آپ کی پبلک کو بتائیں کہ آپ ان بزرگوں کے ماننے والوں کہ جن کے کلمے ڈاؤٹ فل ہیں۔ جی کوئی کلمہ پڑھتا تو نہیں دیوبندی، چاہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، جب دفاع کر رہا ہے نا تو اسی میں آ رہا ہے۔ وہ تو آپ قادیانیوں سے پوچھے، وہ بھی کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں، چاہے پوچھ لیں آپ۔ نماز بھی بغیر رفع الیدین دے پڑھ دے جے، انفی جے قادیانی، انہوں نے ویڈیو بھی بنی ہے، قادیانی انفی ہیں۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. آج تک دیکھیں انہوں نے پبلک میں کتنا مشہور کیا ہوا تھا، جو بھی رفع الیدین کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ قادیانی ہو جائے گا، کتنا پبلک میں مشہور تھا۔ جس طرح یہ بغلوں میں بت رکھنے والی کہانی مشہور تھی، یہ بھی کہانی مشہور تھی۔ یہ تو ہم نے پہلی دفعہ آگے بتایا کہ وہ یہ انفی ہیں، یار قادیانیوں کو دیکھو تو صحیح کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو آپ کے بابا جی کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، بخاری مسلم کے طریقے پہ نہیں پڑھتے۔ لہٰذا جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے وہ تو قادیانی ہو سکتا ہے، رفع الیدین والا کیسے قادیانی ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے نماز کا طریقہ دیکھ لیا ہے بخاری مسلم میں، اسے دنیا کا کوئی مولوی کیا قائل کر سکتا ہے کسی اور طریقے کے اوپر؟ اس لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا افغانستان کو بیچ میں شامل کر لیں۔ خیر وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہے، انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، تو انشاءاللہ جیسے وہ ریڈی ہوگی تو ہم اپلوڈ کر دیں گے۔ اس میں میں نے کئی ایک اصولی باتیں اس حوالے سے کلیئر کی ہیں تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ اور ایک اور ویڈیو تو آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہے جو علماء دیوبند نے فتویٰ دیا تھا میرے اوپر، وہ بھی آپ علماء دیوبند کا انجینئر پہ فتویٰ وہ آپ دیکھیں تو ویڈیو میں نے ایک ایک ریفرنس لگایا ہوا ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين.